خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی ہماری نمازیں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے آج تک کے تمام نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں اب سے لے کر موت تک خیر کے کام کرتے ہوئے خیر کے کام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے اور تمام اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے لوگوں کو نافرمانی سے بچانے کی محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. محترم عزیز و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو بہترین مخلوق اشرف المخلوق انسان اور اس میں بھی مسلمان بنایا ہے. یہ اس کا احسان ہے. اللہ کی تمام مخلوق میں اشرف مخلوق انسان ہے. اس کو اشرف مخلوق کہا گیا ہے اور اس میں بھی مسلمان انسانوں میں سب سے بڑے درجے کا ہے. کل قیامت میں جو اپنے ایمان کو لے کر پہنچے گا، اسلام کے ساتھ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ نے اچھا سا اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتنا پیارا اللہ کا اعلان ہے یہ ان اکرمکم. اس کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں دنیا کے بازار میں چیزوں کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے ہے. جو دنیا کے بازار میں چیزیں بکتی ہے اس کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے. کچا آم اندر سے کچا ہوتا ہے، اندر سے کھٹا ہوتا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے. اور وہ آم جب اندر سے پکا میٹھا خوشبو والا ہو جاتا ہے اللہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. اندر صفات بنتے ہیں، باہر اس کی قیمت اللہ بڑھا دیتے ہیں. کچا ناریل اندر سے کچا ہوتا ہے، لوگ پانی پی کے پھینک دیتے ہیں. جب اندر سے پکا کھوپرے والا بن جاتا ہے تو اوپر کے کاتھے کی بھی قیمت آ جاتی ہے. تو دنیا کے بازار میں چیزوں کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بالکل ایسے ہی کل قیامت کے دن انسانوں کا بازار لگا ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تمام کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور تمام انسانوں کا ایک بازار ہوگا کہ تمام انسان انبیاء، صحابہ، ولی، کتب، غوث، ابدال، گنہگار، نیک، تمام کے تمام انسانیت اللہ کے سامنے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اشرف المخلوق ہے وہ کھڑی ہوگی. اور وہ انسانوں کے بازار میں انسانوں کی قیمت اور بولی لگانے والا اللہ ہوگا. جیسے دنیا بازار میں چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، قیامت میں انسانوں کی قیمت، اس کے دام، اس کے بھاؤ، اس کی بولی اللہ لگائے گا. کس اعتبار سے؟ ان اکرمکم، اللہ فرماتا ہے اکرام کیا جائے گا، نوازا جائے گا، اس کو درجہ دیا جائے گا، اس کا ایک بھاؤ لگے گا. کس اعتبار سے؟ عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اندر سے صفات والا ہے، جو جتنا اندر سے صفات والا ہے. تو دین کی محنت انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے ہیں. وہ دین کی محنت کا بنیادی مقصد اوپر سے دیندار دکھنا ہے اور اندر سے دیندار بننا ہے. یہ سیدھی سادھی صاف ستھری بات ہے. اوپر سے دیندار دکھنا ہے اور اندر سے دیندار بننا ہے.
اور جتنا اندر سے پکا ہوگا قیامت میں اسی پر انعام ہے۔ ہر ایک کی آنکھ فرشتہ اندر سے چیک کرے گا، اس کی آنکھ میں دیکھنے کا دین آنکھ کے اندر ہے نہیں ہے، اس کی آنکھ کو انعام دے دو۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ جانچے گا اور اللہ کو سنائے گا اس کی آنکھ میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اس کی آنکھوں کو جزا دے دو، انعام دے دو، اگر کے اندر آنکھوں میں دیکھنے کا دین ہے۔ اور دیکھنے کا دین قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بار بار سنایا، سمجھایا، بتایا جا رہا ہے۔ یہ آنکھوں کے دیکھنے کا دین ہے۔ کان کو اندر سے جانچیں گے، زبان کے اندر جانچیں گے، ہاتھ اور پیر کو جانچیں گے، ایک ایک چیز کی اندر سے جانچ ہوگی۔ لہٰذا میں نیت کر دو، آپ نیت کرو، ہم دیندار اوپر سے دکھیں گے اور اندر سے بنیں گے۔ یہ محنت ہے، دکھنا بھی ہے، بننا بھی ہے، انعام ملے گا اندر سے۔ جس نے اوپر کا بنا ہے، اور یاد رکھنا اوپر کا پہلے بن جاتا ہے، جلدی بن جاتا ہے۔ آم کا چھلکا پہلے بنتا ہے، گودا اللہ بعد میں بناتے ہیں۔ جس کی قیمت ہے، چھلکے کی قیمت نہیں آتی، گودے کی قیمت آتی ہے۔ چھلکا پہلے بن جاتا ہے، گودا بعد میں بنتا ہے۔ اور اگر کوئی چھلکا کچے میں ہی اکھاڑ دے نا، گودا نہیں بنے گا۔ تو لہذا اوپر کا دکھنا لازم ہے اندر کے بننے کے لیے۔ اچھی طرح سمجھنا، اوپر کا دکھنا لازم ہے اندر کے بننے کے لیے۔ اوپر دکھتا ہی نہیں، نہ چہرے سے، نہ لباس سے، نہ بات سے، نہ آنکھ سے، نہ شادی کی خوشیوں میں، نہ میت کے رونے میں، نہ کھانے میں، نہ کمانے میں، کہیں اوپر سے دیندار دکھتا ہی نہیں۔ اور یوں کہتا ہو میں اوپر سے کیسا بھی ہوں، اندر کا تم کو معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ دکھ جاتا اوپر۔ جو آم کے اوپر داغ دھبے ہوتے ہیں، پھل میں داغ دھبے ہوتے ہیں، بیچنے والا کہتا ہے صاحب اوپر خالی ہے، اندر سے اچھا ہے کہ نہیں؟ ہم سب سمجھتے ہیں اندر گندا ہے، کوئی اوپر دھبا ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اوپر سے جس نے اپنے آپ کو بنایا بہت تھوڑی سی محنت میں، تھوڑے سے معاملے میں، ورنہ بعض مرتبہ بہروپیے تو اوپر سے بہت بن جاتے ہیں۔ بہروپیہ یعنی لوگوں کو اپنے حلیے سے دھوکہ دینے والے۔ سمجھنے کے لیے بات ہے، حقیقت کا اس کا تعلق ہے نہیں، وہ اہل علم سمجھا دیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے بات ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک چڑیا اور ایک چڑا درخت کی ڈالی پر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور حضرت انسان وہاں سے نکلے۔ چڑیا نے اپنے چڑے سے کہا جو اس کا شوہر تھا، دیکھو حضرت انسان جا رہے ہیں، ہم تھوڑی آڑ میں ہو کر کے بات کر لیں۔ تو چڑے نے کہا یہ اشرف المخلوق ہے، اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی اشرف مخلوق، تم تو اس سے ڈر رہی ہو۔ ایسی کچھ بات جو بھی جملے تھے ہو ہی رہے تھے کہ اس انسان نے غلیل میں غلہ رکھا اور چڑے کو مار دیا، اور چڑا نیچے گر کے مر گیا۔ چڑیا پہنچ گئے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر کے، آج ایسا 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 ہوا اور میرا شوہر چڑا مارا گیا۔ تو سلیمان بن داؤد نے یوں کہا، اے چڑیا، اگر اس نے تیرے چڑے کو مارا تو اس کو اپنی غذا حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنی غذا حاصل کر سکتا ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو چڑیا کیا کہتی ہے، اے سلیمان، آپ حضرت انسان سے کہہ دو اگر اس کو غذا کا اختیار ہے تو کیا ہمیں اپنے بچاؤ کا، دفاع کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے؟ تو سلیمان بن داؤد کہتے ہیں کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ انسانوں سے کہو جب شکار کرنے آوے تو شکاری کا لباس پہن کے آوے کہ ہم سمجھ جاویں کہ شکار کرے گا تو بچ جائیں گے، ورنہ لباس پہنے شریفوں کا کام کرے شکاریوں کا تو ہم تو نقصان میں ہو جائیں گے۔ کیا جملہ ہے؟ لباس پہنے شریفوں کا اور کام کرے تو ہم تو نقصان میں آ جائیں گے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا تو سن لے چڑیا، جو شریفوں کے لباس میں شکاریوں کا کام کرے گا جہنم اس کے لیے ہی بنائی گئی۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آئے۔ ایسی کوئی الٹ ٹپ یہ محنت نہیں، یہ نبیوں کی محنت ہے، انبیاء علیہ السلام سے ملی ہوئی محنت ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ذمے کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ اپنے آپ کو اوپر سے بناؤ
اور اندر سے بناؤ، قیامت میں انعام ملنے والا. محنت ہے، محنت، سرسری کوئی بات نہیں ہے، ایک کوئی بات نہیں ہے. یہ مذاکرے کی مجلس یہاں مسجد میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں، ہوائی اڈوں پر، پانی کے جہاز میں، جہاں کہیں دین کی مجلس ایک ایک کو لے کے بیٹھے، ایک انیک کو لے کر بیٹھے، مقصد ایک ہی ہے، اوپر سے دیندار دکھ جا، اندر سے دیندار بن جا. کیسا دیندار؟ کیسا دیندار؟ ایسا دیندار جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا گیا، اپنی مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا نہیں. ورنہ خود کو خود سمجھ بیٹھے کہ میں تو ہوں کسی درجے میں، تو یہ تو خود ہی خود کو دھوکہ دے رہا ہے. اوپر سے بنایا، اندر سے نہ بنایا. اچھی طرح سننا، اوپر سے بنایا، اندر سے نہ بنایا. سب سے بڑا دھوکہ باز ہے یہ جو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. کس کو دھوکہ دے گا؟ بولو نا. اپنے آپ کو دھوکہ دے گا کہ اوپر سے بنایا ہے، اندر سے نہیں، تو خود کو سمجھ رہا ہے کچھ اور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کی پیاری دعا ہے، اے اللہ میرے ظاہر سے بہتر میرے باطن کو بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میرے ظاہر سے بہتر میرے باطن کو بنا دے. اللہ کے راستے میں چلے اور کہیں ایمان عمل کی بات کی، حلقے میں کی، مجمع میں کی، خصوصی ملاقات میں، اور کسی نے تعریف کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا تمہاری بات ہے، میں تو بہت متاثر ہو گیا، کیا بات ہے. کسی نے تعریف کر دی، اس وقت 3 جملے دل میں آنے ہی چاہیے. پہلا ہی جملہ، یہ میری تعریف نہیں کر رہا ہے، جو اللہ رسول کی بات کہی اس کی تعریف کر رہا ہے، پھولے نہیں. اللہ کرے کہ بات سنو، پھول نہیں جاوے. ہاں بڑے بڑے مجمع تعریف کریں گے، انفرادی تعریف کریں گے، مجمع تعریف کریں گے، فون پہ کوئی بولے گا، پھولنے کا نہیں. کیا ماشاء اللہ، نہیں تو پڑھو انا للہ. پہلی بات دل میں آوے کہ یہ میری تعریف نہیں کر رہا، یہ تو میں نے جو اللہ رسول کی بات کہی اس کی تعریف کر رہا. دوسرا، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کتنے درجے کا ہوں، اندر کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. اور تیسرا، اے اللہ جیسا یہ مجھے اچھا سمجھ رہا ہے ویسا تو بنا دے. اس لیے کیا سمجھایا سمجھانے والوں نے؟ دنیا میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی خیر کے کام، ایک کام دعوت و تبلیغ ہے، خیر کا کام ہے. ایسے بہت سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے، چھوٹے بڑے، ہمیں دکھ رہے نہیں دکھ رہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. روزانہ کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ کی بات کر رہا ہوں، جب بھی کسی کو کسی خیر کے کام میں دیکھو، سب سے پہلی بات اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاؤ. کیا کرو؟ بولو نا، کہ دیکھتے کے ساتھ خوش ہو جاؤ. ارے یہ تو خالی کیٹ بانٹتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ کیٹ بانٹنا کیا ہے؟ خیر کا کام نہیں ہے. میں خالی مثال دے رہا ہوں، مطلب یہ نہیں سمجھنا اب یہی کام کرو، میں ایسا نہیں کہہ رہا. یعنی کوئی ان کو ایسے جملے سے ڈیگریڈ نہ کر دے، اپنی زبان سے ان کو کم درجہ دے دے، آنکھوں میں گرا نہ دے کہ ارے یہ تو گشت میں تو جڑتا نہیں. ارے میرے بھائی تو جڑتا ہے، تیرا کمال نہیں ہے، تجھے اللہ جوڑتے ہیں، ورنہ تیرا کیا کام تھا یہاں؟ تو نہیں جوڑتا، تجھے کون جوڑتا ہے؟ اللہ جوڑ دے. تیرا کیا کمال تھا، تیرے میں کیا تھا؟ قاضی عبد الوہاب صاحب کہتے تھے، اندر میں صفات پیدا نہ کرے تو انسان صرف اور صرف گوبر بنانے کی مشین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات کہی قاضی صاحب نے. کیا کہا؟ اندر میں صفات پیدا نہ کرے تو یہ کون ہے؟ گوبر بنانے کی مشین ہے. اور ایسی بے قیمت اپنے آپ کو بنایا ہے اس نے کہ جو اس سے ٹچ ہو اس کی بھی قیمت گھٹے. صفات بغیر کا یہی حال ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اپنے آستانے میں، اور باہر ان کے چاہنے والے امیر خسرو جو شاہی دربار میں تھے، وہ باہر بیٹھے تھے، اور ایک دیہاتی آیا، حضرت غریب ہوں، پریشان حال ہوں، مصیبت زدہ ہوں، کچھ میری امداد کر دو. یاد رکھنا، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی ہم سے مدد مانگنے آوے نا، تو پہلا جملہ اگر ہے تو دے دو، ہے تو نہیں ہے تو اس کی رہبری کر دو. وہ بھی نہیں کر سکتے
تو معافی مانگ لو، بھائی صاحب ہم آپ سے مدد نہیں، معاف کرنا۔ چندے والے ہر مسجد میں ہر نماز میں اعلان کر رہے ہیں، اس کو دینا ہو تو ضرور دو، 5-10 روپے بھی دے دو، نہیں دے سکتے تو دعا تو کرو، اے اللہ ان کے تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ یہ تو کر سکتے نہیں کر سکتے، ایسا جملہ کبھی زبان پہ نہ لاوے، یہ خیال دل میں نہ لاوے کتنے چندے والے، ارے تیرے کیا جاننا کتنا بڑا کام کر رہے، تجھے کیا پتا کہ یہ مدرسے چلانے والے، مکتب چلانے والے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک قوم کے قوم تیار ہو جائے گی ان کے ہاتھوں میں اللہ کے کرم سے۔ یہ بچے حافظ، عالم، دیندار بنیں گے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج دلانے والے بنیں گے۔ وہ بڑا درجے کا کام، وہ 18-20 سال کے حافظ صاحب مسجد میں اور مولوی صاحب بڑھاپے کو پہنچے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ لہذا میرے بھائی دوستو بزرگوں، کسی بھی خیر کے کام کے کرنے والے کو کبھی بھی دیکھے تو پہلی بات اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاؤ، ماشاءاللہ بھلا کام کرنا ہے، خیر کا کام کرنا ہے۔ دوسرا جملہ، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے اس خیر کے کام کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اور تیسرا، جب اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تاکہ ہمارے میں جس میں ہم لگے اس کے فضل سے اس کی بڑائی نہ آ جائے کہ میں بڑے کام میں لگاؤں یہ چھوٹے کام میں لگا۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ خیر کے کام کرنے والے کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا۔ یاد رکھوں گا میں بھی، یاد رکھنا آپ بھی، کسی قسم کا خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی مسجد کے حوض کی نالی ہی دھو رہا ہے، پیسے لیتا نہیں لیتا بات الگ ہے، کام تو خیر کا ہی کر رہا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ کام تو خیر کا کر رہا ہے۔ خیر کے کام کرنے والوں کو دیکھ کے خوش ہونا، اس کے لیے دعا کرنا، اس سے ملے تو اپنے لیے دعا کرانا۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مدینہ کے قریب کی بستی میں رہتے ہیں، سرکار سے ملنے نہ آ سکے، کسی خیر کے کام میں تھے۔ پیارے نبی نے اور کسی صحابی نے اس کو یوں نہیں کہا، بولو اتنے بڑے بزرگ ملنے نہیں آتے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ایسے بڑے بزرگ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کون بزرگ تھا؟ حضرت آگے پر وہ آیا نہیں، بولو کون آگے؟ حضرت آگے، حضرت آگے، وہ کسی خیر کے کام میں ہوگا، ایسی تعویل تو کر سکتے ہیں، الزام تو نہیں لگاویں کسی پر کہ بولو اتنے بڑے حضرت آئے پھر بھی نہیں آئے، تیرے کو پیسے کمانے سے فرصت ہی نہیں۔ ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا تانا زنی ہو گئی؟ کسی کا دل توڑ دیا، کسی کے اوپر فقرہ کس دیا، بس زبان اٹھائی تالو کو لگا دی، جو آیا وہ بول دیا، جو آیا وہ سوچ لیا۔ نہیں نہیں، یہ جو محنت ہے نا، اتنی پیاری محنت ہے، اوپر سے دکھنا اندر سے بننا، اندر سے بنے گا تو اس کی زبان بھی بہت سوچ سمجھ کے چلے گی اور اس کی سوچ بھی صحیح ہو جائے گی۔ کیوں بات میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ندی کے کنارے چل رہے ہیں اور ندی میں کچھ جوان کشتی میں تفریح کر رہے ہیں، اور ایک نے وہیں سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مذاق کر دی اور سب ہنسے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آسمان کو دیکھ کر کہہ رہے، اللہ یہ میری مذاق کر کے خوش ہو گئے، میں تیرے کو بولتا ہوں قیامت میں معاف کر کے وہاں بھی ان کو خوش کر دینا۔ اوہو، یہ ہے وہ جو اندر سے بھی بنے ہوئے ہیں، ورنہ واندہ نہیں بھائی، کر لو جو بھی کرنا ہو، وہاں جب پتا چلے گا ایسے پھٹکے، ارے اس کو پھٹکے کھلانے کا تیرے کو کیا ملے گا؟ اس کو پھٹکے کھلا کے تیرے کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اس کو پھٹکے کھلا کے ہم کو کیا، ہم خوش ہو جائیں گے؟ یہ تو چھوٹے بچوں جیسا مزاج ہے کہ اس نے میرے کو مارا، جب تک اس کو مارنا پڑے میرے کو اچھا نہ لگے، بچے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو بڑے عمر کو پہنچے، جوان ہوئے، سمجھدار ہوئے، اللہ نے کچھ سوجھ بوجھ دی اور ایسی بچے جیسی عقل، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو قیامت میں اللہ مارے اور اس کی سوچ ہمیں آج خوش کر دے، یعنی کسی کو قیامت میں سزا ملے اور اس کی سوچ ہی ہمیں آج خوش کر دے، معلوم پڑ جائے گی ارے تو پاگل، خوش ہوتا ہے ایسی بات پہ۔ یہ تو دل رکھنے کی بات ہے کہ اللہ ان کی آخرت بھی بھلی کر دے، ان کو صحیح سمجھ دے دے۔
یہ ہے درد، یہ ہے درد۔ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ کسی کو مار پڑے، کسی کا گھر لوٹے، برابر ہے، برابر ہے۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں۔ لہذا بھائیو ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی میرے اور آپ کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف بنا کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ تو اشرف انسان، اس میں ہمیں مسلمان اور مسلمان بنایا ہے بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بہت بڑی ذمہ داری۔ معمولی لوگ نہیں ہم مسلمان، یہ جتنے بیٹھے یہاں اور دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑ کروڑ مسلمان اللہ کی نگاہ میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کو اسلام دیا اللہ نے، ایمان دیا اللہ نے، ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا اللہ نے، وہ بڑی ذمہ داری۔ تھوڑی سی مزاج اور فطرت کے ساتھ کیسے بھیجا؟ ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم سب کے سمجھنے کی ہے، یہ انسانی مزاج اور فطرت کے ساتھ ہے۔ جو یہ مذاکرے کرے گا، جتنے مذاکرے کرے گا، جیسے مذاکرے کرے گا، ویسا ہی اس کا ذہن بنے گا۔ بہت دھیان سے بات سننا، بہت دھیان سے بات سننا۔ جیسے مذاکرے کرے گا ویسا ذہن بنے گا، جیسے ذہن بنے گا ویسی زندگی ہوگی۔ جیسے مذاکرے ویسا ذہن، جیسا ذہن ویسی زندگی۔ اگر یہ مذاکرے اچھے کرے گا تو ذہن بھی اچھا ہوگا اور زندگی بھی، بولو نا۔ اس لیے ہمارے مذاکرے کون سے ہونے چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اکثر مذاکرے اگر ہم پڑھیں یا سنیں کہ کیا مذاکرے ہوا کرتے تھے، وہ آپس میں کیا مذاکرے کیا کرتے تھے، بولتے کیا بولتے تھے، کیا سوچتے تھے، ان کے زندگی کی صبح ان کی شام کیسی ہوا کرتی تھی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا اور کیا کہہ رہا ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، یوں کہہ رہے تم بزدل ہو، تم بزدل ہو۔ دوسرا جملہ تم کنجوس ہو، اور تیسرا جملہ بڑے بڑے نوالے کھاتے ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تم بزدل ہو، تم کنجوس ہو، بڑے بڑے نوالے کھاتے ہو۔ وہ کہنے والا کہہ گیا، ابو الدرداء چپ رہے اور وہ چلا گیا۔ یہ بات پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو الدرداء کو بلایا، اس نے تم کو ایسا بولا، کیا ایسا بولا؟ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ صحابہ کی سیرت سے سبق میرے اور آپ کے لیے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو کیا کہتے ابو الدرداء؟ عمر، ہر ایک کو ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ ارے آپ سمجھے، ہر ایک کو ہر بات کا جواب دینا ضروری؟ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، کسی نے آ کر کے تمہیں کہا جو تمہارے متعلق تمہاری شان میں گستاخی تھی، مثال کے طور پر میرے کو آ گیا تو چور ہے، ہوں نہیں خالی مثال دے رہا، تو چور ہے، چور۔ تو مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ نے کیا اچھا سمجھایا۔ کبھی موقع ملے ان کے خطوط پڑھنا، اگر موقع مل جائے تو بار بار پڑھنا، ہر خط میں سبق ملے گا دعوت کے بہترین اصولوں کا۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آئے کہ اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے تم تو چور، تو دو جملے لکھے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ نے، وہ جو کہہ رہا ہے واقعی ویسا میں ہوں یعنی چور، تو مجھے اندر توبہ کر لینی چاہیے، لیکن اس کو کچھ نہیں بولنے کا۔ کون بولتا ہے؟ کس نے دیکھا؟ تو نے دیکھا تیرا باپ ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نفرتوں کے بیج بڑھیں گے۔ کیا بڑھیں گے؟ بولو نا، کیا بڑھیں گے؟ ہمیں کیا بڑھانا ہے؟ محبتوں کے بیج ڈالنے ہیں، نفرت کے بیج نہیں ڈالنے کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ سے لا کے دیا، وہ دین محبتوں والا دین ہے، نفرتوں والا دین نہیں ہے، نفرتوں والا دین نہیں ہے۔ اور جو محبتوں والا دین پھیلائے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے، اس کی محبوبیت پھیلا دیں گے۔ پکی بات کہہ رہا ہوں۔
جو محبت والا دین لے کے چلے گا، محبت والی زندگیاں چلائے گا، محبتوں کے بیج ڈالے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے، اس کی محبوبیت بڑھا دیں گے۔ جو نفرتوں کو ہی کام بنا کے بیٹھا، میں نے کچھ 2 سال یا 3 سال پہلے کہا تھا کہ بعض لوگ ہاتھ میں کیروسین کا باٹلا ہی لے کے پھرتے ہیں۔ کائے کا باٹلا؟ کیروسین جانتے ہیں؟ مٹی کا تیل بولتے ہیں اس کو یوپی میں، گھاسلیٹ بھی بولتے ہیں، وہ لے کے ہی پھرتے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں آگ لگا کیا کرتے؟ اسے کیا لگتی ہے؟ جہاں گئے وہاں بس ڈالو لگا۔ ارے کیا کرتا ہے بھائی، تو کیوں لے کے پھر رہا ہے یہ؟ اللہ تجھے سمجھا تھا، اللہ مجھے سمجھا تھا۔ نفرتوں کا کام نہیں ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عمر، ہر ایک کو ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان مکی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اس نے کچھ کہا اور تم میں وہ عیب ہے تو اندر دعا کر لو، توبہ کر لو، اے اللہ جو کہہ رہا ہے میں اس پر اب نہیں رہوں گا، چوری نہیں کروں گا۔ اس کو تو کچھ بولنے کا ہی نہیں۔ اگر چپ رہیں گے تو محبتیں باقی رہیں گی، اور واقعی جو وہ کہہ رہا ہے وہ میرے میں نہیں ہے تو بھی چپ رہنے کا، اور دل میں کیا دعا کرنے کی؟ اے اللہ میری سچائی جو تو جانتا ہے اس کو سمجھا، تو محبتیں باقی رہے گی۔ ایک سبق سمجھایا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ تم کنجوس ہو، تم بزدل ہو، تم بڑے بڑے نوالے کھاتے ہو، تو پھر کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی میرے آپ کے ہے، جو مذاکرے ہمارے ہوں گے وہی ذہن بنے گا، جو ذہن بنے گا وہ زندگی بنے گی۔ اب مذاکرے ہمارے عامتاً ہمارے مذاکرے، یہ بیٹھا ہوا مجمع ہر ایک کے دل میں درد ہے۔ وہ درد کیا ہے؟ میری بستی کے ہر گھر میں پیارے نبی کا پیارا دین زندہ ہو جائے، ہے نا؟ یہ مجمع کے سب کے دل میں یہ بات ہے، لیکن وہ بات مذاکروں میں نہیں آ رہی ہے۔ ہر ایک خود کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، میری بستی کے ہر گھر میں دین آ جائے، اس کے مذاکرے کتنے کرتا ہوں، گھر میں، مسجد میں، بستی میں، گھر گھر جا کے، فردن محلے میں، دکان پہ، آفس میں، رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے دعاؤں میں کتنا کرتا ہوں میں اس کا، اللہ کے آگے تذکرہ کر رہا ہوں، بندوں کے آگے عاجزی کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں بھائی وہ مذاکرے ہمارے زبانوں پر ہی نہیں۔ کام بہت کم ہو گیا ہے، کیا کام بہت ٹھنڈا پڑ گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کام بہت ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ تو وہ 2-3 لوگوں سے میں نے سنا کام، تو میں نے بولا کہ تو جڑتا ہے روزانہ، تم 3 دن جاتے ہو بھائی، تم دوسرا گشت کرتے ہو، تم جمعرات میں جاتے ہو، تو بھائی جو ٹھنڈا کہہ رہا ہے وہ ایک گرم ہو جاوے تو ایک تو بڑھے نا، نہیں سمجھنے؟ ارے بولو نا۔ یہ مجمع یہ نیت کر کے جاتا ہے ہم 2 گشت کریں گے، ہم تسبیح پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا تہجد بھی پڑھیں گے، ہم اپنی بستی کی آبادی کی محنت کریں گے۔ اتنا مجمع بڑھ جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ سرکاری آدمی بیٹھے تھے کچھ اسی مجمع اوپر، چند مذاکرے کے ہو رہے تھے 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایسی بات ہوتے ہوتے میں نے پوچھا سوال، ان کے لیے بہت تعجب کا تھا، آپ کے لیے بھی تعجب کا ہوگا۔ میں نے بولا کہ سر پوری دنیا مسلمان کب ہو جائے گی؟ یہ میرا سوال تھا۔ وہ سرکاری آدمی تھے، مسلمان تھے نہیں، تو ان کا چہرہ تعجب سے، وہ انگلش میں بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے نا؟ ہاں کہ نا؟ پوری دنیا سچی کب بن جائے گی؟ تو وہ بولے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بولا سر 25 سیکنڈ کی بھی دیری نہیں لگے گی۔ کتنے سیکنڈ؟ 25 سیکنڈ سے کم ٹائم میں پوری دنیا سچی بن جائے گی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے؟ ہاں آسان ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پوری دنیا کے، ان کو جواب دیا میں نے جو آپ کو سنا رہا ہوں، کہ پوری دنیا کے تمام انسان یوں طے کر لے، چاہے کوئی سچ بولے نہ بولے میں تو سچ ہی بولوں گا، کتنی سیکنڈ لگی؟ 25 سیکنڈ نہیں ہوگی، سچی ہو جائے گی؟ ارے بولو نا، ارے اتنا مجمع ہی طے کر لے کہ کوئی جڑے نہ جڑے میں تو جڑوں گا۔ ارے بولو نا، کوئی 3 دن جائے نہ جائے میں تو جاؤں گا، کوئی سال کا چلہ لگائے میں تو لگاؤں گا، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟
کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسروں کی کچی مثالیں دیکھ کر یہ کچا بن رہا ہے. اس لیے کل ہی میں نے جماعت کو فون پہ کہا، وہ دھیان سے میری بات سنا، دل کی کتاب پہ لکھ لینا. دوسروں کی غلطیاں ہمارے لیے مثال نہیں ہیں اور پچھلے تجربے ہمارے اصول نہیں ہیں. دوسروں کی غلطی ہماری مثال نہیں ہے اور پچھلے تجربے ہمارے اصول نہیں ہیں. کہ پچھلے سال جماعت میں گئے تھے اور وہاں یہ بول رہا ہے پھنس گئے تھے. بات یہ ہے، لیکن میں تو نہیں بولتا، میں تو کیا کہتا ہوں، اللہ نے رکا دیا تھا. کس نے رکایا تھا؟ ارے بولو نا، کس نے رکایا تھا؟ جس کو جہاں رکانا تھا اللہ نے وہاں ان کو رکا دیا. کسی کو یہاں، کسی کو وہاں، کسی کو کہاں، کسی کو کہاں. رکانے والی ذات تو اللہ کی ہے. باقی ظاہر میں کچھ بھی دکھتا ہو، یہ کچھ نہیں ہے. معاملہ تو آسمان سے ہے. معاملہ کہاں سے ہے؟ اسی لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جب ایمان کے مذاکرے بہت ہوں گے تو ایمان کے مذاکروں سے ایمانی ذہن بنے گا اور پھر زندگیوں میں ایمان آئے گا تو ظاہری تمام نقشوں کے خلاف یہ بولے گا یہ کچھ نہیں ہے. معاملہ کہاں سے ہے؟ یہ بولنا پڑے گا. ایمان کے مذاکرے سب سے زیادہ کرنے پڑیں گے، گھر میں، دکان میں، بازار میں. وہ کیا لکھا ہے فضائل ذکر کی حدیث مبارکہ؟ یہ لکھا ہے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون یعنی پاگل کہنے لگے. کب کہیں گے؟ تسبیح پڑھنے والے کو پاگل نہیں بولتے. اتنا ذکر کرو لوگ مجنون کہیں. تسبیح پڑھنے والے کو لوگ بہت ذکر کرتے ہو، تہجد سے آگے بیٹھ لا الہ الا اللہ، اشراق تک پڑھ کر بہت. وہ بات یہاں سمجھائی نہیں جا رہی ہے. اتنا ذکر کرو. کیا سمجھایا اہل علم حضرات نے؟ ہر ایک کو بولو کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات، تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کشتی چل رہی ہے، اللہ والے بیٹھے جن کا تعلق اندر سے اللہ کے ساتھ. کہاں سے؟ اندر سے اللہ کے ساتھ. ورنہ ابھی جماعتیں چل رہی ہے باہر ہو کچھ جانے والی، جو جماعتیں جانے والی ہے جو باہر ہے، رخ کا پرچہ لاتے ہیں. لو بھائی رخ کا پرچہ، تو بھائی کہاں؟ دیکھو بھائی ہمارے ساتھی بولے ٹھنڈی میں نہیں جانے کا، ٹھنڈی علاقے ہم نہیں جائیں گے. تو کیا ہوگا ٹھنڈے علاقے میں جانے میں؟ کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ یوں تو شاعریاں بہت بولتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا. پھر وہاں کیا ہو جائے گا؟ وہی ہوگا جو بولو نا. اور یہ ڈر رہا ہے اب جا رہا ہے اللہ کے راستے میں ایمان میں نے، اور یہی ایمان کا ڈگو مگو. ارے یہ کیسے ہوگا؟ تو جا رہا ہے اللہ کے راستے، پرچہ لکھ کے ذمہ داروں کے حوالے کر کے بھائی جہاں کا رخ آئے گا بسم اللہ ہم چلے جائیں گے. اب جو جماعتیں چلی گئی ہے وہ کہیں وہ لے کر گئے ہیں چھوٹا سا جیب میں جیسے بھی، اس میں کہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اب وہ دنیا کے اندھے انسان جن کا تعلق اللہ سے نہیں، نبی سے نہیں، آخرت سے نہیں، قرآن حدیث سے نہیں، وہ تو ظاہر کے قائل اور پابند ہیں. ہم تو غیبی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں آئندہ ایسا ہوگا کہ ٹرینیں بند ہو جائے گی اور آئندہ ایسا ہو جائے گا کہ سارے راستے سیل کر دیے جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں، آسمان سے تو نہیں آ گئی آواز، آسمان سے. اب وہ سن کے بھائی جماعت کو بلا لو، اندر بلا لو، دیکھو پھر وہ پھنس جائے. کہاں پھنس جائیں گے؟ مجھے یاد ہے جماعت گئی تھی بنگلہ دیش اور وہاں کے گولیاں چلی ہوگی. میں بات کر رہا ہوں 1991-92 کی. اسکول میں ایک بھائی کی محترمہ آ گئی برقع پہن کے. بھائی وہ وہاں گولیاں چل رہی ہیں، میرے آدمی بھی وہاں جماعت میں ملا، وہ تو گزر گئے ہوں. بولے ہاں میں نے جب خبر نہیں ہے تو گزر گئے. تم بھی آپ یہاں آ گئے اسکول میں. مطلب گولیاں چل رہی ہے تو کہیں اکھے بنگلہ دیش میں گولیاں نہیں چل رہی ہے، سب کو نہیں مار ڈال رہے. وہ کہیں ہو گیا ہوگا اور کچھ ہوئے گا تو خبر آئے گی. خبر نہیں آئی تو اچھی خبر. یاد رکھنا، خبر نہیں آئی تو کچھ خبر نہیں آ رہی، فون نہیں کر رہے جماعت والے، سمجھنا وہ اچھی خبر ہے. کوئی نہ بننے والی بات بنے گی تو خبر آ جائے گی. اللہ ہر ایک کو حفاظت سے رکھے، امانت میں اپنی امان میں رکھے. اللہ ان کی خوب کام لینے کے فیصلے کرے. لہٰذا ایسے کچے فون آوے نا، میں سب سے کہہ رہا ہوں اپنے فون کر کے ڈرانے کا نہیں، ان کے فون آوے تو ڈرنے کا نہیں، ایمان کی بات کرنے کی. کہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ خبر آ گئی تو تم، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جب جہاں رکھنا چاہے گا رکھے گا. ہاں
وہ کشتی میں اللہ والے بیٹھے جن کا تعلق اللہ سے، کچھ ایسے منچلے جوان بھی بیٹھے، ایک نے اٹھ کے یوں ٹوپی اڑا دی بزرگ کی، ٹوپی اڑا دی، تو 3 جملے لکھے، ٹوپی اڑانے والے کو دیکھا نہیں، اس کو کچھ بولے نہیں، اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں، نہ دیکھا نہ بولے نہ سوچا، کیونکہ یہ جو کیا اس نے، وہ جو دکھ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، معاملہ تو معاملہ یہ اوپر دیکھے گا کرے، ارے واہ میرے اللہ، واہ اوپر بیٹھے بیٹھے میری ٹوپیاں اڑوا رہا ہے تو، یہ ہے ایمان کہ اس نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، اخبار کی خبریں پڑھ کے گھبرانے کا نہیں۔ دیکھو یہ قاعدہ بنا نے کیا کہا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ لکھے جانے والے پرچے سے بھی خیر و شر نکالنے کی طاقت لا الہ الا اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لکھنے والے جو بھی لکھیں اس میں سے خیر کس کے لیے ہے، شر کس کے لیے ہے، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ اسی لیے جب عہد نامہ ہو رہا ہے مکے مدینے والوں کے بیچ میں، تو وہ مدینے والوں کو مکے والے کہہ رہے ہیں ابھی چلے جاؤ، عمرہ مت کرنا، ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، اگلے سال آ جانا، ٹھیک ہے آ جائیں گے، ہتھیار لے کے مت آنا، ٹھیک ہے آ جائیں گے، ہر بات ہاں، یوں نہیں کہ تم بولنے والے ہوتے کون ہو اگلے سال آ جانا۔ کسی کی تشکیل میں گئے، بھائی کب جاؤ گے؟ اللہ کا حکم ہوگا چلا جاؤں گا بھائی۔ اب یہ بہت بڑا اللہ والا بن کے تشکیل والے کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ بات تو صحیح بول رہے ہیں نا، لیکن یہ کس کا حکم لے کر آئے؟ نہیں سمجھ رہے۔ اب وہ آئے، بھائی صاحب آپ کا سال ہو گیا، بھائی میری کوئی دن تشکیل ہوتی نہیں ہے کیا؟ تو اب یہ آ گئے تو ہاں بول دینا، نہیں سمجھے بھائی، اب کوئی دن ہوتی نہیں، سال 1.5 سال ہونے آیا، یہ آ گئے ہیں تو ہاں بول دیں، کوئی دن تشکیل ہوتی نہیں، بڑا ہی بتا رہا کوئی دن میری تشکیل ہوتی نہیں، کوئی کرتا نہیں، ارے بھائی بھول ہو گئی، کوئی کرتا نہیں، اب آ گئے تو ہاں بول دے۔ لیکن یہ اپنی بڑائی کے ساتھ، کب جاؤ گے؟ وہ تو میں جاؤں گا جب بول دوں گا، بول دینا ان کو، یہ آئے ہیں اللہ کے گھر سے آئے ہیں، مانگ کے آئے ہیں، آپ کا نام لے کر آئے ہیں، آپ کو بڑے خیر کی خوشخبری سنانے آئے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد کے وعدے پورے ہوں گے، اپنے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ اتنا پیارا اتنا اچھا کام ہے، اللہ کرے میرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، سیدھا سادہ کام ہے، اس میں کوئی ایج پیج داؤ پیج کچھ نہیں ہے، سیدھا کام کیا ہے؟ اوپر سے بنو، اوپر سے دکھو، اندر سے بنو، اس کے لیے مقامی کام کرو، اللہ کے راستے میں جاؤ۔ بھئی کون کرے گا مقامی کام؟ 10 سال پرانا، 20 سال پرانا، 30 سال پرانا، پہلے دن کا، سب کو یہی سبق ہے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب کہہ رہے تھے، ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میرے علاقے کے ذمہ دار مجھے کام نہیں دیتے ہیں۔ کیا نہیں دیتے؟ کام۔ مولانا احمد لاڈ صاحب کو اللہ نے بڑی عقل دی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تندرستی دے۔ مولانا نے کہا کہ اچھا کیا ہوا کہ میرے علاقے والے مجھے کام نہیں دیتے ہیں، کہ ہم تم کو نظام الدین کا کام دیں، جب حضرت وہیں تھے، ہم تم کو نظام الدین کا کام دو، خوش ہوگا نظام الدین بڑا کام ہے، حضرت میں تیار ہوں جو تقاضا ہو، ہے نا، تقاضے پہ چلنے کو تیار ہے، ترتیب پہ تیار نہیں سمجھ رہے، ارے سمجھ نہیں، پہلے ترتیب ہے اور بعد میں۔ ہمارے سعید میاں بھوپالی تھے، انتقال ہو گیا ان کو، وہ کہتے تھے، یا اگر باقی تو پتہ نہیں، وہ کہتے تھے ترتیب روزانہ کا کھانا ہے اور تقاضا دوا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ روزانہ کا، اور تقاضا کیا ہے؟ اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دوا کے دن بھی کہتے ہیں دیکھو کھانا کھا کے دوا لینا ہے، نہیں ترتیب تو پوری کرنے کی۔ اب یہ ایک لے دوا ہی دوا، یہ مرنے والا ہی، کیسے مرے گا؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا یہی موت ہے، تقاضے، ارے ترتیب روزانہ کا کھانا ہے اور تقاضا دوا ہے، میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے، کہ ترتیب پہلے ہے تقاضا بعد میں، اور جس دن دوا کھاوے اس دن بھی کیا کریں؟ وہ ہمارے نیاز الدین بھائی کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بیمار ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صاحب تمہارے ہوئے، گجراتی میں کبھی غلط کرو تو آپ سدھار لینا، تمہارے ہوئے 2-3 پھلکا لیوانا نے آٹلا چوکھا کھاوانا،
دنیاوی میں بولتے تھے کھانے کے پہلے کہ کھانے کے بعد، کہ جا بھائی تو گھر جا، کہ جا بھائی تو گھر۔ یہ تو کھانا کچھ اور ہے اس کا، کہ یہ تو تقاضا بتا رہا ہے، پھلکے اور چاول یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تقاضا دے رہا ہے، کھانا تو ہمارا ترتیب ہے، کھانا تو ترتیب کا۔ اس لیے بھائیو دعوت کا کام بہت پیارا کام، صاف ستھرا کام۔ ہم لوگوں کی کچی مثال لے کے نہ بنے، اچھی مثال لے کے چلے۔ ہمارا وہ فلانا وہ یہ نہیں کرتا، ہمارا وہ یہ نہیں کرتا، نہیں بھائیو، شکایتی زبان کے تذکرے تجھے کچا بنا دیں گے۔ اور اچھی طرح سنو، جو ساتھی مسجد میں جڑ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے ان سے ہی کام شروع کرو، اللہ آگے بڑھا دے گا۔ ورنہ جو آئے اس کے بیٹھ کر کے اپنا وہ ساتھی آ جائے تو اور اچھا ہو جاوے، جو ہے ان سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ وہ آ جاوے تو وہ دیکھو اپنے 4 ساتھی جڑتے تھے وہ نہیں جڑتے، اب یہ 5 یہاں بیٹھے ہیں، 5 وہ 4 نہیں آ رہے گا تازیانہ، ان کی سوگ منا کے کھڑے ہو گئے کہ وہ نہیں آ رہے۔ ارے بھائی تم 5 تو کچھ کر لو۔ کیا کہا کہنے والے نے؟ بے دینی بددینی کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی کافی ہے۔ جنازہ کتنے آدمی اٹھاتے ہیں؟ بے دینی بددینی کا جنازہ اٹھانے کے 4 کافی ہے۔ اگر 2 ہوں گے تو بھی جنازہ اٹھے گا، ایک اکیلا آدمی ہے تو مردے کو کندھے پہ ڈال کے بھی چھوڑ آئے گا۔ 1 جڑے تو بھی کام کرو، 2 جڑے تو بھی کام کرو، 4 جڑے تو بھی کام کرو۔ جو آ رہے ان سے کام لو، نہیں آ رہے ان سے دعا کرو۔ شکایت کا کوئی درجہ نہیں ہمارے یہاں، شکایت کا کوئی درجہ نہیں۔ وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں کر رہے۔ میرے بھائیو شکایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنا دیا، نبوت کا تاج پہنا دیا۔ پیارے آقا کی ترتیب سمجھائی سمجھانے والوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا نے کہا مجھے ساتھی چاہیے۔ نبوت کے ملنے کے باوجود ساتھی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو نہ سمجھا کہ میں اکیلا سب کر لوں گا، مجھے کیا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق آ گئے تو ان کا احسان مانا، حضرت عمر نہیں آئے تو ان کے لیے دعا مانگی۔ قیامت تک کے لیے ترتیب ہے یہ، جو ساتھی آگے ساتھ دے رہے ان کا احسان مانو، جو نہیں آ رہے ان کے لیے کیا کرو۔ اب حال کچھ الٹا ہو گیا، میرا ٹرک پھنس گیا ہے، جس کو کھٹارا بولتے ہیں گجراتی میں، ٹرک، میرا ٹرک پھنس گیا ہے کھٹے گڑھے میں، اور کچھ لوگ آگے دھکا لگا رہے، جو آئے ان کا احسان، بھائی تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، بھائی طاقت ہے کہ نہیں، جو آئے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، بھائی تم نے کھایا، ارے بھائی جو آیا اس کا احسان مانو، جو آیا اس کا احسان مانو، نہیں آیا ان کے لیے دعا کرو۔ یہ ترتیب ہے، یہ محبتوں کی ترتیب ہے۔ وہ بزرگ کی ٹوپی اڑ گئی تو اللہ سے کہہ دیا، اوپر بیٹھے بیٹھے ٹوپیاں اڑوا رہے، اس کو کچھ بولے نہیں کہ بھائی ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیا کرنے تو ہمارے کو حیران کرتا ہے، ہم کو چین سے ملک میں رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، معاملہ ان سے نہیں ہے، معاملہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان سے نکل کر باغیچے میں جا کر کیا کہا، اے اللہ، اے اللہ، تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا کہ تو نے ان کو مجھ پر قابو دے دیا۔ مطلب یہ پتھر مارنے والوں کے بارے میں نبی کوئی شکایت نہیں کر رہے، اللہ سے کیا کرے، یا کہ تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، یا کہ تو نے ان کو مجھ پر قابو دے دیا۔ معاملہ تو اوپر سے ہی، وہ پتھر مار رہے تھے، اللہ چاہتا تو یوں کر سکتا تھا، ہر پتھر کو پھول بنا کے برسا دیتا، اللہ یہ کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن پیارے نبی نے وہ ایمان کا سبق دعا میں سمجھا دیا کہ اللہ تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، یا کہ تو نے ان کو مجھ پر قابو دے دیا، اور اے اللہ یہ حال جو میرا ہوا ہے اگر تو راضی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ہم اس ملک میں کیسے جی رہے ہیں، ہمارا حال بدحال دکھ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی کیسے پتہ چلے گا؟ ایمان اعمال صحیح صحیح چل رہے، اللہ راضی ہے، ہر حال میں ایمان پکا اعمال اچھے، ایمان پکا اعمال اچھے، اللہ راضی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا پیارے آقا نے عرض کیا، اے اللہ اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، یعنی جو یہ حال ہے اس حال میں بھی تو راضی ہے
تو میں راضی ہوں تجھ سے، ورنہ اگر تو ناراض ہے میں اس سے بھی آگے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو ناراض مت ہو جا۔ کون ناراض مت ہو جا؟ اللہ ناراض نہیں۔ محبت کی دنیا میں جو لوگ پھرے ہوں گے کبھی کہیں، چھوٹی عمر میں بڑی عمر میں کہیں بھی، تو محبت کی دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس کو چاہتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے خوش کرنے کو ہر پل سوچتے ہیں۔ 25 دن وہی ڈریس پہن کے بیٹھتے، کوئی نے پوچھا کیوں؟ تیرے کو معلوم نہیں ہے یہ کیوں پہنتا ہوں؟ ارے بھائی یہ عجیب بات، یہ سبق دے رہا ہے جھوٹی محبتوں کا، مجازی محبتوں کا۔ تو وہ سنت لباس پہن لیا، وہ چہرہ نبی والا بنا دیا، وہ سر پر ٹوپی رکھ لی، پائجامہ ٹخنے سے اونچا اور کرتا گھٹنے سے نیچا، اور سیدھی سادھی ٹوپی پہن لی، اور سنت طریقے کی زندگی۔ کیوں ایسے بن گئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کس کے لیے کرتے؟ میرا اللہ میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہے نہ کہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہم نے یہ کیوں کیا؟ اور یاد رکھنا، جب بندہ پورے طور پر اندر سے اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اتنا پیارا جملہ لکھا ہے، جب بندہ پورے طور پر اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر اللہ وہ کر دیتے جو اس نے سوچا بھی نہیں، سوچا بھی نہ، وہ اللہ وہ کر دیتے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود کے آدمیوں نے تیاری کی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آگ میں جلنے کا ڈر نہ تھا اور بچنے کی امید نہ تھی۔ بچ جاؤں گا ایسا بھی نہیں تھا، جل جاؤں گا ایسا بھی نہیں تھا، یہی تھا جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کون؟ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر جلنے کا ڈر ہوتا تو بھی کھٹکا ہے، بچنے کی امید ہوتی تو بھی کھٹکا تھا، کہ بھی بچنے کی امید بھی نہ تھی، جلنے کا ڈر بھی نہ تھا، وہ جو چاہے گا۔ تو جب پورے طور پر اللہ کے حوالے، تو اللہ نے وہ کر دیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کہ باہر سے آگ اور اندر سے باغ، اللہ نے وہ کر دیا۔ وہ بزرگ نے کس کو بول دیا؟ پر بیٹھے بیٹھے ٹوپیاں اڑوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب حقیقت کا دین آئے گا نا تو اسلام ہر جگہ دکھے گا، پھر کھانے میں، کمانے میں، سونے میں، جاگنے میں۔ اور یاد رکھنا، میں اور آپ سب یاد رکھیں، ہمیں اپنا دین عملی طور پر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ابھی آپ سب کو اگر بھوک لگی ہو نا، بہت کڑاکے کی بھوک لگی ہو، کھانے کی دعوت دی، اور کچھ لوگ صبح سے کھانا چھوڑ کے آئے کہ شام کو جوردار ملے گا، کھاؤ مت، نہیں سمجھ رہے، اور یہاں خالی بریانی کا بیان چالو کر دے گئے، بریانی، متنجن، قورمہ، تو یہ بھائی کھڑے کوئی، بھائی بھائی صاحب یہ بیان بند کر دو، لاؤ جو ہے وہ لاؤ، دال روٹی کھلا دو، اور یہ کیا تم بتا؟ آپ سب کو لگی ہو پیاس اور شربت، فالودہ، آئس کریم کا بیان، بھائی مٹکے کا پانی لا۔ اس لیے بھائی پوری دنیا اور ہمارے گھر والے، ہمارے بستی والے ہمیں عمل کا دین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا۔ ہماری باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہے، ہماری زندگیاں دیکھ رہے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس اعمال ہے، لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب۔ گھر کے لوگ بھی برابر ہماری واچ کرتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کس وقت اٹھتے کب ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں، گھر میں سب برابر دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بولتا نہیں، اندر ایک تصویر بن رہی ہے ہماری، یا دیندار یا خالی دکھاوا، تصویر بن رہی ہے۔ بیوی کے اندر، بچوں میں، ابا کیسے ہیں، اندر بن رہا ہے کچھ، وہ عملی زندگی نہیں دیکھ رہے۔ تستر کا حاکم، تستر ایک علاقہ تھا حضرت عمر کے زمانے کا، اس کا حاکم تھا ہرمزان، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا علاقے کو۔ ہرمزان کو لے کر آگے حضرت عمر کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر نے کہا تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بولو۔ اب وہ وہاں کا بادشاہ ہے تستر کا، ہرمزان، تو کیا کہہ رہا ہے عمر، مرنے والے کی طریقے سے بولوں کہ جینے والے کی طریقے سے بولوں؟ جب پکڑا گیا ہوں، قتل کیے صحابہ کو، قتل کیے تھے صحابہ کو، تو نہیں بات کہ جینے والے طریقے سے بولوں کہ مرنے والے کی طریقے سے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، ڈرو مت، جو ہے وہ بول دو۔ عربی میں کہا لا باس،
اس سے یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، پکا کیسا ہوتا ہے، کچا کیسا ہوتا ہے۔ بچے کو بلا ادھر، سب سچ سچ بول دے، چل سچ سچ بول دے، نہیں ماروں گا۔ کیا بولتے؟ سچ سچ بول دے، بولو۔ اب نے سچ سچ بول دیا، اب بولا نہیں، اب سچ سچ بول دیا، مار پڑی تو آئندہ کیا سوچے گا؟ سچ بولنے کا ہی نہیں، سچ بول کے یہ پڑی ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ میرا بندہ سچا ہوگا تو کیا کہا؟ وہ نکاح کے اندر پڑی جاتی ہے بات، سچے بن جاؤ گے تو معاف کر دیں گے تمہیں، معاف کر دیں گے۔ اسکول میں نے قاعدہ ہر سال کے شروع میں کلاس میں بولتا ہوں، جو سچ بولے گا اس کو سزا نہیں ملے گی پہلے دن۔ پھر کوئی بچہ پوچھے کہ سر جان بوجھ کے لیسن نہیں کیا، بیٹھ جائیں، تاکہ آئندہ سچ ہی بولے، سچائی کا سبق ہے۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ۔ حضرت عمر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ڈرو مت، بولو، تو اس نے بولنا شروع کیا، جب تک تمہارا تعلق اللہ سے نہیں تھا، اللہ نے ہم دونوں کو ہمارے حال پہ ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ہم دونوں یعنی تم مسلمان اور ہم غیر مسلمان، اللہ نے ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ رکھا تھا۔ اور جب سے تمہارا تعلق اللہ سے ہوا ہے، اس کے پہلے کیا تھا؟ جب ہمارا آپس میں معاملہ اللہ سے نہیں تھا، تم بھی نہیں تھے اللہ سے، ہم بھی نہیں تھے، تو ہم تمہارے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہارا مال لوٹ لیتے تھے اور ظلم بھی کرتے تھے۔ جب سے تمہارا تعلق اللہ سے ہوا ہے، تم ہمیں قتل کر دیتے ہو۔ ہمت سے بول دی بات۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ حضرت انس نے کہا کہ آپ قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ تم نے بولا نا ڈر مت، تو اب تم اس کو مار نہیں سکتے، نہیں سمجھے گا، ہمت سے بول دیا ایسے، کیونکہ میں نے کہا لا باس، کہ تم نے کہا لا باس، اب تم اس کو قتل نہیں کیا ایسی کوئی کہ تو نے رشوت لی ہے اس سے۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس سے تو نے کیا رشوت لی ہے یا کوئی فائدہ اٹھانے کا ہے؟ ایسا لوگ بولتے نہیں، لیکن اندر میں کہ اس کی سفارش کرنے ہے نا، کوئی وجہ اس کو اسکوٹر پہ بٹھا تھا اس کے لیے، ایسا کچھ بھی سوچ لینے کا، کچھ بھی سوچ لینے کا، ایسے سوچنے کا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تم نے رشوت لی ہے، تم اسے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا لا باس، ڈرو مت کہہ دو، تو اب تم اس کو مار نہیں سکتے۔ کہ جا کوئی گواہ لے کر آ، تو وہ باہر گئے اور ایک صحابی کو لے کر آئے کہ دیکھو یہ گواہی دو، کہ جس نے کہہ دیا کہ ڈرو مت، جو چاہے بالکل بول دو، تمہیں سزا نہیں دیں گے، اب تم سزا نہیں دے سکتے۔ یہ اسلامی اصول بتایا، ایک اسلام اور دین کا قاعدہ بتایا کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ سچ اور حق ہے۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کا اسلام گھر میں دکھائیں گے نا، ہماری اسلامی زندگی بیوی کو بھی دیندار بنا دے گی، بچوں کو بھی دیندار بنا دے گی۔ ورنہ فون ہاتھ میں ہے اور گھر میں بول رہے ہیں، بیوی بچے بیٹھے وہ سن رہے ہیں، ارے ابھی تو میں بازار میں ہوں، میں گھر بھی نہیں پہنچا، اتنا تھک گیا ہوں۔ جھوٹا، گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہے بازار میں۔ اب بیوی سے کہے تو جھوٹ بولتی ہے میرے سے، اندر کیا سوچے گی؟ تو جھوٹا ہے نا، ہم کو کیا سچائی کا سبق سکھاتا ہے؟ یہ میرے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے، موبائل لے کے گھر میں کیا دیکھ رہے، کتنی دیر ہاتھ میں فون ہے اور کتنی دیر قرآن شریف ہے، تسبیح کتنی دیر ہے، تہجد میں اٹھ کے روتے نہیں روتے، وہ سب گھر کے لوگ، محلے کے لوگ محلے میں دیکھ رہے ہیں، محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مسجد والے دیکھ رہے ہیں فجر میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو بھائیوں، ہمارے پاس اعمال ہے، لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، اور لوگوں کے لیے نہیں کرنا تو وہ بزرگ نے جب اللہ کو بول دیا واہ میرے اللہ واہ، اوپر سے بیٹھے بیٹھے ٹوپیاں اڑوا رہا ہے، تو جب اللہ سے پورے حوالے ہو گئے، اللہ وہ کرتا ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایک نے اٹھ کے ٹوپی پہنا دی حضرت کو، دو پیر دبانے لگے اور ایک پیٹھ ذرا دبانے لگا، تو پھر بھی یوں نہیں ان کو بولا، دیکھا نا ہم سے جو ٹکرائے گا۔ یہ مسلمانوں کا جملہ نہیں ہے، مسلمان کا جملہ یہ ہے اللہ سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ ہم تو خود ہی مٹی ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ حضرت نے یہ دیکھا کہ ٹوپی پہنا رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، تو ارے واہ میرے اللہ واہ، تیری تو شان نرالی ہے، جس سے ٹوپیاں اڑواوے اس سے پیر بھی دبواوے، تو تو بڑے درجے کا کہ سب وہی کرتا ہے۔ کیوں نہیں بولا دیکھا نے ہم سے پنگا لینا؟ ارے تم کون ہو بھائی؟ اپنی بڑائی بتاتے ہو، بڑائی کس کی بتانے کی؟ لہذا میرے بھائی آخری بات، وقت بالکل قریب ہے، سمجھا رہا ہوں، اللہ بات میرے اور آپ کی سمجھ میں ڈال دے۔ یہ جو ہمارا
ایک مجلس ہے ہر جمعرات کی. یہ مجلس صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مجمع جو یہاں بیٹھا ہے اور جو نہیں آئے مقامی کام کی اور اپنے خروج کی ترتیب بنائیں. اگر نہیں بناتے ہیں تو یہ مجمع تقریر کا مجمع نہیں ہے بھائیو. ہفتہ واری گشت سہروزہ جماعت نکالنے کے لیے ہے اور ہفتہ واری اجتماع چلے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنے کے لیے. ہندوستان میں کئی شہروں میں ترتیب ہے, ہفتہ بھر مقامی ساتھی مہمان جماعت محنت کرتے ہیں اور جمعرات میں اپنے ساتھیوں کو وصول کر کے لاتے ہیں, وہیں جماعت بندی ہوتی ہے, صبح جماعت روانہ ہوتی ہے. ایک جماعت 2 3 4 چلے 4 مہینے کہ ہفتہ واری اجتماع یہ تقریروں کا اجتماع نہ بن جائے. یہ تو اللہ کے راستے کی محنت کے لیے جوڑا ہے. ہفتہ واری گشت سہروزہ جماعت بنے اور ہفتہ واری اجتماع کہ پوری ضلع والے اب ہفتہ بھر محنت کر کے چلے کے 4 مہینے کے ساتھیوں کو لے لے کے یہاں پر تشکیل ہوئی. ہاں بھائی صبح سے تیار ہے, صبح تیار ہے, صبح تیار ہے, وہ بستی والے, وہ مسجد والے. اب یہ تشکیلیں ترتیب غلط ہے. لے کے کون جائے گا؟ اپنے مذہبی کوئی تیار نہیں ہے, لے کے کون جائے گا اس کو معلوم ہے, کون نکلے گا اس کو معلوم ہے. محنت تو شروع کریں اللہ کے بھروسے پہ, اللہ کے بندوں پر. مسجد میں نہیں آتا آدمی, نماز میں بھی نہیں آتا, اس کی بھی 4 مہینے کی تشکیل کرو, اس کی چلے کی کرو, اس کو نماز کی دعوت دو, اس کو گھر کی تعلیم سمجھاؤ, اس کو اس کی مسجد کی تعلیم, پورے دین کی بات اس سے کرو. ہمارا تو معاملہ کچا ہے چھوٹا سا. یہ بھائی نے کسی کو نماز کی دعوت دی تو یہ چڑ گیا, تم نے تشکیل تو کی نہیں, کیا تم نے دعوت کا کام کرا؟ ارے نماز کی دعوت بھی دین کی دعوت ہے. یہ بھائی نے صرف چلے کی تشکیل کر لی, وہ نماز تو پڑھتے نہیں, کیا چلے کی؟ ارے تم ایسے ہی کر کر کرو گے, شکایتیں ہی کر کر کرو. ہر خیر کے کام کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر یوں قسم کھائی, گھوڑے کے پیروں کے ٹاپ کی قسم. گھوڑے کے پیروں کے ٹاپ, وہ گھوڑے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالک کو لے کر کے چلتے ہیں. کیا سمجھایا سمجھانے والوں نے؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کا مالک اور سامنے تلواریں چمک رہی ہے, بھالے نیزے چمک رہے ہیں, خون کے فوارے اڑ رہے ہیں, لاشیں پڑی ہیں, جانور بھی تڑپ رہے, انسان بھی تڑپ رہے, مردے ایسے دکھ رہے ہیں, اور یہ گھوڑا برابر دیکھ رہا ہے اور اس کے مالک نے ایڑی سے ایسے ایڑ لگایا کہ چل, اور یہ گھوڑا چلتا ہے, اس طرف چلتا ہے جہاں ہلاکت دکھ رہی ہے, ہلاکت دکھ رہی ہے. یوں سمجھایا سمجھانے والوں نے, وہ ہلاکت کے نقشے دکھنے کے باوجود یہ مالک کے اشارے پر گھوڑا کیوں چلتا ہے؟ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جس نے مجھے اشارہ کیا اس کا مجھ پر احسان ہے, مجھے گھاس کے تنکے کھلاتا ہے, مجھے اناج کے دانے کھلاتا ہے, اس کا احسان ہے. اس احسان کرنے والے محسن کے اشارے پر چلنا یہی میرا احسان کا بدلہ ہے. احسان فراموش ہی نہیں کروں گا, ہلاکت دکھ رہے پھر بھی چلوں گا, وہاں چلوں گا جہاں خون کے فوارے ہو. آج کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں چلو, اس اللہ کا نام لے کے کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں جس کا میرے اوپر آپ کے اوپر ہر پل احسان ہے. دل کی دھڑکن اس کا احسان, چلتی ہوئی سانس اس کا احسان, رات کی میٹھی نیند اس کا احسان, دن میں چلنے پھرنے کا اس کا احسان ہے, کھانے کا ایک ایک دانہ اس کا احسان ہے. اس احسان تلے دبے اللہ کا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کے راستے میں جاویں. ہم اپنی ترتیب کو لے کر بیٹھے ہیں, اپنے گھروں کے مسئلے لے کر بیٹھے ہیں, 2 عدد بیوی, ایک بیوی 2 عدد بچے, ماں باپ کے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ. میرے بھائیوں, امت کے ایمان اعمال کا بہت بڑا مسئلہ ہے, روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کو نہیں بھیجا اللہ نے, ہم کو تو یہ پوری انسانیت کے ایمان اعمال کا مسئلہ, ان کی آخرت بھلی سے بھلی بن جاوے, اس کی ذمہ داری ساتھ بھیجا. اور ہم اپنے گھر کا روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ نہیں. بھائیوں, بڑا نقصان کر رہا ہے وہ جو اپنے گھر کو اللہ کے دین کے تقاضے پہ چھوڑنا نہیں چاہتا. 3 دن کے لیے نہیں, 40 دن کے لیے نہیں, 4 مہینے کے لیے نہیں. تو ہمارا اس اللہ پہ بھروسہ نہیں, اعتماد نہیں, جو یوں کہہ رہے ہیں میں کھلاتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, میں ہی تمہارا سب کچھ کرتا ہوں, اس پر ہم کو اعتماد نہیں آتا. اللہ میرا ایمان پکا کر دے, اللہ آپ کا کر دے. اس لیے بھائیوں 19 تاریخ کو اہتمام سے
سے بدھ کے مشورے میں پورے احمد آباد والوں سے کہا گیا 4 مہینے کی جماعت بناؤ. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ہر مسجد والے اپنی مسجد میں روز صبح شام محنت کریں, 4 مہینے کی ملاقاتیں کریں. مہمان جماعت کو تھکاویں باہر ملاقاتوں میں, خود بھی تھکیں, اور جو نام آ جائے اس کے لیے اللہ کے آگے مانگیں, اللہ آسان کر دے گا. اس وقت مجھے بتاؤ کون سی مسجد میں 4 مہینے کے لیے ساتھی تیار ہے؟ جلدی بتاؤ. ہمت سے بتاؤ بھائی کون تیار ہے؟ بولو. نعمان حسن شہید. اور بولو بھائی 4 مہینے کے لیے. ہمت سے بتاؤ, پہلے نام تھا نہیں تھا, ہمت سے بتاؤ, کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے کے لیے جاؤ پوری جماعت. دیکھو بھائی یہ کہہ رہے ہیں رکھیال کلن سے پوری جماعت جائے گی انشاءاللہ. اور بولو بھائی, اور بولو, ہمت سے بتاؤ, ہمت سے بتاؤ. نہیں تھا ابھی تک کا محنت, ابھی کھڑے ہو کے ہمت کر کے ارادہ کرو, جا کے محنت کریں گے انشاءاللہ. 4 مہینے کی جماعت بناؤ. کون سی مسجد؟ بلوچاواڑ کی یعقوب شہید مسجد 4 مہینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اور بولو کون تیار 4 مہینے کے لیے؟ ہمت سے بتاؤ, ہمت سے بتاؤ. اپنی بیماری بڑھاپا مشغولی نہ دیکھو, اللہ کے تقاضے پہ چلنا انشاءاللہ. ہمت سے کھڑے ہو جاؤ. اپنے اسباب کو بھی نہ دیکھو, اللہ مسبب ہے, اسباب بنائے گا. اندر کی طلب پہ اللہ اسباب بنائے گا. ہمت سے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے تو ہو جاؤ. بسم اللہ بولو. کیا نام تمہارا؟ کہاں رہتے ہو؟ شکرا کی مسجد فیروز بھائی کو 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مدد کرے گا تمہارا, اللہ سے مانگنا. اور ہمت سے بتاؤ کون تیار؟ وادی سے جماعت 4 مہینے, یہ باہر سے مہمان آئے ماشاءاللہ. ہمت سے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ ہمت سے بتاؤ, بتاؤ ہمت سے بتاؤ. عبداللہ بھائی تمہارے گھر سے کون جائے گا؟ ایک جائے گا نا, عبداللہ بھائی کے پاس ایک آدمی جائے گا انشاءاللہ. اور بولو بھائی, مسجد والے بتاؤ. وسیم بھائی تمہاری مسجد میں جماعت بن رہی ہے؟ کھڑے ہو کے لکھاؤ. پوری جماعت جائے گی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بتاؤ ہمت سے بتاؤ کون تیار؟ ارے پورا مجمع ہمت کر کے نام لکھاؤ, ارادہ کرو, بنائیں گے, محنت کریں گے. ہاں تم کھڑے ہو کے بولو ہم جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, آپ سے کہہ رہا ہوں. ہاں تم کھڑے ہو جاؤ. جماعت بناؤ گے نا؟ ہاں پوری جماعت بنانا, اللہ مدد کرے. دلی چکلا بسم اللہ مجھے جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. اور بولو ہمت سے بتاؤ, ہمت سے بتاؤ. سوداگر کی پول والوں کھڑے ہو کے لکھاؤ کہ جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ. نیت کرو گے تو محنت کرو گے, محنت کرو. جا کے آج سے ہی محنت شروع کر دو. لکھو سوداگر کی پول سے جماعت. اور بولو ہمت سے بتاؤ. کیا کہتے ہو آپ کو کہہ رہا ہوں میں, جو پلر کے اوپر ٹیکا لگا کے بیٹھے نا, آپ کھڑے ہو جائیے. حاجی سلیمان صاحب منصوری مسجد ہے انشاءاللہ, 4 مہینے جانے کا ہے. اور بولو بھائی ہمت سے بتاؤ, ہمت سے بتاؤ, جلدی بتاؤ. 19 تاریخ پورے شہر کی ہر مسجد کو دی ہے, ہر بستی کو دی ہے کہ 4 مہینے کی جماعت. محنت کرو گے, اجتماعی فکروں کے ساتھ اللہ کام بنائیں گے. ابھی بھائی آپ کے حلقے میں جماعت ہے نا پاگا مسجد سے؟ آپ کا حلقہ ہے, رائکڑ حلقہ ہے, آپ کا شیپاوڑ حلقہ ہے, پاگا مسجد. بناؤ گے؟ آدھی کا کیا پوری کرنا. اور بولو بھائی ہمت سے بتاؤ. بھائی وسیم کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. لکھو ان کا 4 ہے. بھائی وسیم کا بھی لکھو. ان کا نام نظام الدین, وسیم بھائی کا دادا نہیں ہے. تمہاری کون سی مسجد؟ گھوڑا مسجد انشاءاللہ. بھائی جنید جماعت بناؤ گے پورے حلقے سے؟ ایک تو مل گیا ساتھی, جماعت بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان کر. کون سے حلقے سے؟ مسجد
ہلکے سے بنا لو بھائی، ہلکے سے جمع. امیر صاحب بولے ہلکے سے. دیکھو بھائیو، نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. نیت کرو، محنت کرو، دعا مانگ، گھبراؤ مت. اس میں جس کے 4 مہینے نہیں لگے نا، کم سے کم اللہ کے آگے 2 رکعت پڑھ کے دعا تو مانگے، اللہ میرے لیے آسان کر دے. مانگیں گے تو اللہ دیں گے نا. ایسا بھی نہیں گیا گزرا معاملہ کہ ہم تو مانگے ہی نہیں. ساری چیزیں مانگتے بھی مانگو، 4 مہینے کے لیے مانگو. اپنی بیوی کو دعا میں لگا دو، بچوں کو لگا دو. سنو بات دھیان سے، گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، 2 سال کے بچے سے دعا کرا، چل بیٹا دعا کر، اے اللہ میرے ابا کو جلدی سے اچھا کرے. 2 سال کے بچے سے دعا کراتے کہ بیمار اچھا ہو جاوے. تو 4 مہینے کے لیے دعا، گھر کے سب لوگوں کو دعا میں لگا دو کہ دعا کرو 4 مہینے جانا آسان ہو جائے. وہ 2 سال کا بچہ بھی دعا کرے کہ ابا اچھے ہو جاؤ تاکہ کمانے جاؤں. ہمت سے بتاؤ کون تیار ہے؟ کیا کرو؟ کھڑے جاؤ. جانے کا چاہتے کون سی مسجد؟ فیضان مرزا پور محمدی مسجد. خالد کھڑے ہو کے لکھاؤ، کھڑے جاؤ. خالد جیون بول کے خالد بھائی. اچھا بھائی سب جماعت بنائیں گے؟ دیکھو یہ کچا نہیں، پکا ہر مسجد میں نیت کرو جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ابھی جو حلقہ لگے ہمارا، ہر حلقے میں مسجدوں کو فکر دلاؤ. اور ابھی ماہانہ مشورہ قریب اکثر حلقے کا ہوگا، اس میں بھی یہی فکر دلاؤ کہ جماعت نکالنے کی اور مقامی کام کرنا انشاءاللہ. اللہ ہمارے لیے آسان میں درود شریف پڑھ لو، دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، رات دن تیری نعمتیں کھاتے ہیں، تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں، دنیا کے ہر تقاضے میں آگے جاتے ہیں اور تیرے دین کا تقاضا آتا ہے ہم ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم بڑے نافرمان ہیں اور تو کرم 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 کرتا جاتا ہے. روز کھلاتا ہے، روز رات کو سلاتا ہے، ہمارے لیے اجالا اندھیرا کرتا ہے. تو ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور تیرے دین کے لیے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمارے معاف کر دے مولا. اے اللہ دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہیں، دین کے تقاضے پیچھے کرتے ہیں. یہ ہمارا جرم عظیم ہے مولا، یہ جرم عظیم ہے. اے اللہ ہم نے دنیا کو بہت ترجیح دے دی، آخرت بھلا کے بیٹھے ہیں جو بھلی ہے باقی رہنے والی ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ہم پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے، تمام مسلمانوں کو اس جرم عظیم سے معاف کر دے مولا. ہر ایک مسلمان کو دیندار بنا دے، ہر ایک انسان کو ہدایت دے دے. اے اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرے حکموں کا پابند بنا دے. پیارے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے. ایک ایک سنت طریقے پہ چلنے کی آسانی فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، مدد فرما، نصرت فرما. اے اللہ موت آنے کی بالکل قریب عمر آ گئی ہے، موت قریب آ گئی مولا. اے اللہ کئی لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئے. ماں چلی گئی، باپ چلے گئے، کسی کی بیوی، کسی کے بچے چلے گئے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے مولا. ہمارا بھی چند دن کے بعد جنازہ اٹھنے ہی والا ہے. ہمارے بیوی بچے رو رو کے جنازہ پکڑیں گے، ان کو مت لے جاؤ، پھر بھی لوگ اٹھا کے قبرستان لے جائیں. بیٹا خود مٹی ڈال دے گا اوپر سے، بیٹا خود اوپر سے مٹی ڈال دے گا اور سب چھوڑ کے آ جائیں گے، اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے مولا. کوئی قبر میں ساتھ نہ ہوگا. ہمارے نبی کہہ کے گئے قبر جنت کا باغ بنے تو مزہ ہے، جہنم کا گڑھا بنے تو سزا ہے. مولا ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے مولا، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا لے مولا. اے اللہ سوال جواب کی آسانی کر دے. قبر میں جانے سے پہلے بہترین ایمان والی دینداری والی زندگی عطا فرما. جو لوگ قبر میں چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے.
قبر سے نکل کر جنت تک ساری منزل آسان کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا کی تمام مسجدوں کو اعمال مسجد سے بھر دے، ہر مسلمان کے گھر کا تعلق مسجد سے کر دے، خیر کے کام میں چلا دے، شر کے کام سے بچا لے، رحم فرما، کرم فرما، مدد فرما، نصرت فرما، رہبری فرما۔ اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ نفرتوں سے حفاظت فرما، محبتیں پھیلانے میں ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، ایک نیک اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جن شر و فتن سے پناہ چاہی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ جماعتوں میں نکلے ہیں ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ان سے خوب کام لینے کے فیصلے فرما، ان کی گھروں کی دھندے کاروبار کی بیوی بچوں کی پوری پوری حفاظت فرما، جو نکلنے کی نیتیں کی ہیں ان کی رکاوٹیں آسان فرما، نکلنا رکاوٹیں دور کر دے، نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تندرستی دے دے، اے اللہ روزی کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، روزیاں آسان کر دے، حلال کی روزی عافیت کے ساتھ دے دے مولا۔ اے اللہ ہمارا جمع ہونا کہنا سننا قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما برحمتک یا